بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اگلا موضوع غیاث احمد گدی کی سوانح پڑھیں گے اور جانیں گے، تفصیل سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا خاندانی پس منظر کیا تھا اور کن حالات میں انہوں نے یا ان کے چھوٹے بھائی الیاس احمد گدی نے اپنی آنکھیں کھولی، زمانہ گزارا اور کس طرح سے ان کے اندر پڑھنے لکھنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ جھریا جیسے علاقے میں وہ لوگ رہتے تھے جو ادب کے معاملے میں بالکل بہت دور دراز علاقہ تھا۔ اس زمانے میں آج سے 60 70 80 سال پہلے ہم ادب کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے علاقے میں وہاں سے دو بھائی پیدا ہوتے ہیں اور اردو ادب میں اپنا نام کماتے ہیں اور جھارکھنڈ کا نام روشن کرتے ہیں، جھریا کا نام روشن کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس ویڈیو میں ہم لوگ غیاث احمد گدی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، پھر اس کے بعد ان کے افسانے پر گفتگو کریں گے۔ ان کا جو مشہور افسانہ ہے پرندہ پکڑنے والی گاڑی، جو علامتی افسانہ ہے، اس پر ہم لوگ باتیں کریں گے۔ اس کے بعد اس افسانے کا تجزیہ کریں گے۔ تو آئیے آج کی ویڈیو میں ہم غیاث احمد گدی کی مکمل سوانح جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ غیاث احمد گدی 17 فروری 1928 عیسوی کو بمقام جھریا، ضلع دھنباد یعنی غیر منقسم بہار میں پیدا ہوئے۔ پہلے جہاں وہ پیدا ہوئے وہ پہلے بہار کا حصہ تھا۔ 15 نومبر 2000 عیسوی کے بعد وہ اب جھارکھنڈ کے صوبے کے حیثیت سے ہم اسے جانتے ہیں۔ خاندان اور پیشے کی مناسبت سے نام کے ساتھ گدی کا اضافہ ہوا اور اسی نام سے ادبی دنیا میں معروف ہوئے۔ گدی ان مسلمان گوالوں کی برادری ہے جو مویشی پالنے اور دودھ بیچنے کا دھندا کرتے ہیں۔ ان کے یہاں ایک زمانے تک پڑھنا لکھنا تضییع اوقات یعنی وقت ضائع کرنا سمجھا جاتا تھا، بلکہ کشتی اور لاٹھی سکھانے کے باقاعدہ استاد مقرر ہوتے تھے۔ غیاث احمد گدی کے دادا کا نام حسینی گدی تھا، جن کے 4 بچے تھے: خلیل گدی، زینل گدی، ہدایت گدی اور احمد گدی۔ غیاث احمد گدی کے والد کا نام محمد احمد گدی تھا اور یہ حسینی گدی کی چوتھی اولاد تھے، اور والدہ کا نام بطولن بی بی تھا۔ غیاث احمد گدی کو تفریحی مشاغل سے کوئی سروکار نہ تھا، یعنی بچے جب کھیلنے کی عمر میں ہوتے ہیں تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں شروع ہی سے پڑھائی لکھائی میں دلچسپی ہوتی ہے، کھیل کود سے دلچسپی نہیں ہوتی ہے۔ انہی میں غیاث احمد گدی تھے۔ وہ بچپن ہی سے کچھ بجھے سے رہتے تھے۔ اس کی ایک وجہ ماں کی موت تھی۔ ماں کے انتقال کے وقت غیاث احمد گدی کی عمر فقط 6 سال کی تھی۔ بطولن وراثت میں 6 اولاد چھوڑ گئیں، 2 بیٹیاں اور 4 بیٹے، جن کی ترتیب یوں ہے: نمبر 1 قمر الدین، نمبر 2 سراج الدین، نمبر 3 سکینہ، نمبر 4 غیاث احمد، نمبر 5 زبیدہ، نمبر 6 الیاس احمد۔ ماں بطولن کے انتقال کے بعد 3 چھوٹے بچوں کی پرورش کا مسئلہ ایک مسئلہ بن گئی، یعنی 3 بڑے بھائی یعنی 2 بھائی اور 1 بہن تو سمجھدار تھے، اس لیے والد صاحب یعنی محمد احمد گدی کے ساتھ رہ گئے، مگر غیاث احمد، زبیدہ اور الیاس احمد بہت چھوٹے تھے اور اس وقت ان تینوں کو عمر بالترتیب 6، 4 اور 2 سال کی تھی۔ ان کی پرورش اور کفالت کا مسئلہ درپیش تھا تو وراثت کی تقسیم یوں عمل میں آئی کہ غیاث احمد کو ایک چچا نے گود لے لیا جن کا نام محمد حبیب گدی تھا۔ زبیدہ پھوپھی کے حصے میں آئی اور الیاس احمد گدی کو چچی کے سپرد کیا گیا۔ چنانچہ غیاث احمد گدی چونکہ 6 سال کے تھے، اس لیے وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ ایک ہستی جو پیار کا سمندر تھی ان سے چھین گئی ہے۔ غیاث احمد گدی کو ایک چچا نے گود لیا جو لاولد تھے، الگ رہتے تھے اور الگ کاروبار بھی کرتے تھے۔ اسی طرح غیاث احمد گدی چچا کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ یہ غیاث احمد گدی کی زندگی کی ابتدا تھی۔ نیا گھر، چچا، چچی اور ایک دادی۔ دوسرا کوئی لڑکا نہیں، کوئی لڑکی نہیں، اکیلا سفر۔ اس 3 آدمیوں کے خاندان میں غیاث احمد کو چوتھے فرد کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ اس سفر کو غیاث احمد کو اکیلے ہی طے کرنا تھا۔ دونوں گھر کے بیچ بمشکل 100 گز کا فاصلہ تھا، لیکن یہ 100 گز کی دوری کافی بڑی ثابت ہوئی اور رفتہ رفتہ غیاث احمد اپنے گھر سے دور ہوتے گئے
اور اجنبیت کا احساس بڑھتا گیا۔ گود لینے والے چچا حبیب گدی بے حد غصہ ور، تنک مزاج اور ہاتھ چھوٹ تھے۔ بات بات پر تلوار نکال لیتے تھے، یہاں تک کہ اپنی ماں پر بھی۔ سارا خاندان ان سے گھبراتا تھا، بلکہ شہر کے لوگ بھی ڈرتے تھے۔ شراب نوشی روزانہ کا مشغلہ تھا، مگر کسی کی مجال نہیں کہ کوئی اس سلسلے میں ایک لفظ ہی بول سکے۔ اسی خوف کے تھرتھراتے ماحول میں غیاث احمد گدی نے قدم رکھا۔ غیاث احمد گدی کو چچا، چچی اور دادی تینوں نے انہیں اتنا پیار دیا کہ رفتہ رفتہ وہ ان میں ریل مل گئے۔ چچا اتنے غصہ ور تھے، مگر ساری عمر انہوں نے کبھی غیاث کو ایک تماچا بھی نہیں مارا۔ ان باتوں کا اثر غیاث احمد گدی کی شخصیت اور فن دونوں پر پڑا۔ غیاث احمد گدی کو چچا کے گھر قدم رکھنے کے بعد پڑھائی کے لیے مکتب میں داخل کیا گیا۔ سال بھر گدی مدرسہ جھریا میں مولوی فضل الحق سے عربی کی تعلیم حاصل کی۔ عربی کا مطلب یہ ہے کہ وہی جو یسن القرآن وغیرہ دینی تعلیم کا رسالہ جو پہلے بچپن میں ہم لوگ پڑھتے تھے وہ سب کتابیں۔ 2 سال تک گھر پر محمد قاسم خان صاحب سے اردو، انگریزی اور ریاضی کی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ ریاضی مطلب میتھمیٹکس۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں ہائی اسکول میں داخلہ دلوایا جاتا، مگر پھر وہی بات سامنے آئی کہ گدی سماج میں پڑھنے لکھنے کو کوئی امتیاز نہ سمجھا جاتا تھا۔ ادھر اکیلے ہونے کی وجہ سے چچا کو بھی ایک مددگار کی ضرورت تھی، چنانچہ غیاث احمد گدی کو بجائے اسکول بھیجنے کے کاروبار میں لگا دیا گیا۔ اس وقت غیاث احمد کی عمر 11 برس کی تھی۔ اب ان کے ذمے جانوروں کی کٹی یا سانی لگانا، برسات کے دنوں میں جنگل میں جا کر بھینس چرانا، گرمیوں میں تالاب میں لے جا کر دھونا اور صبح و شام آس پاس کے گاہکوں کے یہاں دودھ پہنچانا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، غیاث احمد گدی اپنے کام میں ماہر ہوتے گئے اور اسی رفتار سے چچا دھندے سے کنارہ کش ہوتے گئے۔ والدہ کے انتقال کے بعد غیاث احمد گدی کے والد نے دوسری شادی نہیں کی تھی، اس ڈر سے کہ سوتیلی ماں بچوں کو تکلیف دے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر بار ایک باہر کی عورت کو بطور داشتہ رکھ چھوڑا تھا، جس کے پاس وہ اکثر رات گئے اپنے بستر سے غائب ہو کر پہنچ جایا کرتے تھے۔ یہ بات معیوب نہ سمجھی جاتی تھی، بلکہ لوگ اس کو ایک جز مطلب حصہ، مردانگی کا حصہ مانتے تھے۔ یہاں یہ بات ذہن نشیں رہے کہ گدی برادری ایک قبائلی نظام کے ماتحت قائم ہے۔ یہ اسلام کو مانتے تو ہیں، مگر بقول ابو الفضل صدیقی یہ پابند شرع نہ تھے، گو ختنہ کرواتے اور گوشت کھاتے تھے۔ مطلب نام کے مسلم تھے، لیکن ان کے فعل سے کوئی ایسا ثابت نہیں ہوتا تھا کہ وہ مسلمان ہیں۔ غیاث احمد گدی کے والد خاندان کے پہلے میٹرک پاس تھے، لہٰذا وہ بابو کی صف میں آ گئے۔ جانوروں کا پیشہ نہیں کر سکتے تھے۔ نوکری خاندان کا معمول نہیں تھا، کیونکہ معاشرے کے لوگ یہ کہہ کر مذاق اڑاتے کہ گدی خاندان کا ایک فرد انگریز کا نوکر ہے۔ لہٰذا ہوتا یہ تھا کہ ان کے والد صبح دیر سے سو کر اٹھتے، دن رسالے پڑھنے اور گپ شپ میں گزارتے، کھانے کے بعد 2 گھنٹے کا قیلولہ فرماتے۔ مطلب دوپہر میں کھانے کے بعد سونے کو بولتے ہیں، قیلولہ کرنا، آرام کرنے کو۔ ایک حدیث بھی ہے، تغدہ تمدہ تعشا تمشا، مطلب دوپہر میں کھانے کے بعد آرام کرنا چاہیے ہلکا سا، اور رات میں کھانے کے بعد ٹہلنا چاہیے۔ شام کو نہا دھو کر ادھی کا کرتا پہن کر دوستوں کے ساتھ وقت گزاری کے لیے نکل جاتے۔ دادا حسینی گدی کے انتقال کے بعد یہ خاندان غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا۔ وہ تو غیاث احمد گدی کے چچا دادا تھے، جنہوں نے کافی پیسہ کمایا، بے تحاشا زمینیں خریدی اور مکانات بنوائے تھے۔ انہی مکانوں کے کرائے سے حالات کسی حد تک سنبھلے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ خاندان کا ایک چھوٹا سا کاروبار ایک پورے خاندان کے خرچ کے لیے کافی نہیں تھا۔ حسینی گدی خاندان کی آمدنی کا ایک مؤثر ذریعہ تھے، جو بند ہو گیا، لیکن کب تک؟ والد کو کوئی فکر نہیں تھی۔ غیاث احمد دن بھر رسالہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ شوق ان کے یہاں کیسے آیا، یہ ایک دلچسپ قصہ ہے۔ غیاث احمد گدی کے والد کو طالب علمی کے زمانے میں ایک ماسٹر صاحب ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے۔ اتفاق سے وہ شاعر تھے اور بہت اچھا ادبی ذوق رکھتے تھے۔ ماسٹر صاحب کے کہنے پر چند ادبی رسائل جاری کرائے گئے، رسائل مطلب میگزین، اور رفتہ رفتہ ان سے یہ
ان میں یہ ذوق بڑھتا گیا، چنانچہ تعلیم سے فراغت کے بعد جب فرصت کے شب و روز میسر آتے تو انہوں نے انہی وسائل کی وقت گزاری کا ذریعہ بنایا۔ وہ لوگ جو اس بات پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ غیاث احمد گدی نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا، انہیں شاید یہ بات نہیں معلوم کہ 18 برس کی عمر میں انہوں نے ہزاروں کتابیں، رسائل و جرائد کا مطالعہ کر لیا تھا، بلکہ یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ عصری ادب کے علاوہ تمام عصری مطلب جو چل رہا ہے زمانہ، تو وہ تمام ادب اس وقت تک ان کی نظر سے گزر چکا تھا۔ اس کے علاوہ محمد قاسم خان کو غیاث احمد اور الیاس احمد کو پڑھانے کے لیے ٹیوٹر مقرر کیا گیا۔ انہی دنوں غیاث احمد گدی کی ملاقات ایک نوجوان ادب دوست نذیر احمد صدیقی سے ہوئی اور ان کو اپنا دوست بنا لیا انہوں نے۔ دونوں ساتھ ساتھ رہتے، گھومتے پھرتے، تبادلہ خیال کرتے۔ غیاث احمد گدی نے نذیر احمد صدیقی کے کہنے پر کچھ لکھنا شروع کیا۔ انور شمیم کو دیے گئے انٹرویو میں غیاث احمد گدی نے اپنے پہلے افسانے سے متعلق یہ بات کہی ہے کہ میرے ادبی سفر کی شروعات اس چھوٹے شہر جھریا سے ہوئی، جبکہ اس وقت یہاں کا ماحول بالکل غیر ادبی تھا۔ میری پہلی کہانی دیوتا تھی جو لاہور سے نکلنے والے رسالے ہمایوں کے ستمبر 1947 کے شمارے میں چھپی تھی۔ یہ انٹرویو ماہنامہ آج کل نئی دلی میں دسمبر 1986 کے شمارے میں شائع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد غیاث احمد گدی کے لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے ان کی یہ کاوشیں رسالوں کے صفحات پر جلوہ گر ہونے لگیں۔ غیاث احمد گدی کی شادی صرف 16 سال کی عمر میں بانو خاتون نام کی عورت سے 1944 میں ہو گئی۔ بہت تھوڑے وقفے یعنی 4 سال کے عرصے میں غیاث احمد گدی 3 بچوں کے باپ بن گئے، 2 لڑکے اور 1 لڑکی، جن کے نام بالترتیب یہ ہیں: نمبر 1 تصور ربانی، نمبر 2 اقبال عارف، نمبر 3 تسنیم، یہ لڑکی ہے۔ کم عمری کی زچگیوں نے ایسا گل کھلایا کہ غیاث احمد گدی کی بیوی بانو بیمار رہنے لگی، کھانسی، بخار وغیرہ، اور آخر میں یہ انکشاف ہوا کہ انہیں ٹی بی ہو گئی ہے۔ مالی اعتبار سے وہ دور انتہائی خراب دور تھا۔ اسی درمیان ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور فاقوں تک کی نوبت آ گئی۔ روزی روٹی کے لیے غیاث احمد اور الیاس احمد نے کسی طرح قسط پر ایک ٹیکسی خریدی، جس سے 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو گیا۔ ایک طرف گھر کے مسائل اور دوسری طرف بیوی ٹی بی کی مریضہ۔ غیاث احمد گدی کے لیے یہ قیامت کے دن تھے۔ کسی طرح دوا کا انتظام ہو جاتا، مگر کھانا، اچھی خوراک، انڈا، دودھ، گھی، پھل کچھ نہیں ملتا تھا بیچاری بانو کو۔ دودھ ملتا تو انڈا نہیں، انڈا ملتا تو پھل نہیں۔ روزانہ کی خوراک وہی عام بے رحم کھانا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کبھی جب غذا اور دوا وغیرہ ٹھیک سے مل جاتی تو کچھ ٹھیک ہو جاتی تھی، ان سب چیزوں میں کوتاہی ہوتی تو مرض ان پر حاوی ہو جاتا۔ یہ غیاث احمد گدی کے قیامت کے دن تھے، تاریک دن۔ ان دنوں غیاث احمد کو کہیں سے 4 آنا بھی مل جاتا تو وہ بازار جا کر 2 نارنگی یا سیب لے آتے۔ لڑکوں کو ان کے پاس جانے نہیں دیا جاتا تھا، اس ڈر سے کہ یہ چھوا چھوت کی بیماری ہے، کہیں ان کو بھی نہ دبوچ لیں۔ وہ دور دور سے بچوں کو دیکھتی رہتی تھی، البتہ ایک بچی چھوٹی اتنی تھی کہ ان سے ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا تھا، یعنی تسنیم۔ جب سب طرف سے غیاث احمد گدی مایوس ہو گئے تو ایک دن خدا کی بارگاہ میں جا پہنچے اور سر کو سجدے میں ڈال دیا اور گھنٹوں روتے رہے اور اپنی بیوی بانو کی صحت یابی کی بھیک مانگتے رہے، یہاں تک کہ سارا چہرہ اور سجدہ گاہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ مسجد سے باہر آئے تو ان کو یقین تھا کہ ان کی دعا قبول ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بعد غیاث احمد گدی کا یقین خدا پر سے اٹھ گیا اور ساری زندگی انہوں نے دوبارہ مسجد کا رخ نہیں کیا۔ 13 فروری 1952 عیسوی کو غیاث احمد گدی کی اہلیہ بانو خاتون کا انتقال ہو گیا۔ گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے چچا حبیب گدی نے شراب بیچنے کا دھندا شروع کر دیا۔ اس دھندے سے اچھی آمدنی ہو جاتی تھی اور رات کو گھر لوٹتے وقت قمیض کے دونوں جیبیں نوٹوں سے بھری ہوتی تھی۔ حبیب گدی یہ نوٹ چارپائی پر پھیلا دیتے اور اس پر غیاث احمد گدی کے صاحبزادوں تصور ربانی اور اقبال عارف
کو سلائے تھے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ انہوں نے شراب پینا کم کر دیا تھا اور گرہستی چلانے اور بچوں کی پرورش کے معاملے میں بے انتہا سنجیدہ ہو گئے تھے، مگر خاندان کے لوگوں نے حبیب گدی کو اس ناجائز دھندے کو نہیں کرنے دیا، کیونکہ یہ ناجائز دھندا تھا اور گدیوں کے شایان شان نہ تھا۔ دھندا بند ہو جانے کے بعد اب ان کے پاس اتنا پیسہ آ چکا تھا کہ چند جانور لے کر اپنا کاروبار شروع کر سکے، اور انہوں نے یہی کیا بھی۔ غیاث احمد گدی نے بھی دوڑ دھوپ شروع کی اور آہستہ آہستہ بدترین حالات پر قابو پاتے گئے۔ انہی دنوں غیاث احمد گدی کی ملاقات گیا کے کلام حیدری سے ہوئی۔ یہ افسانہ نگار تھے اور یہ آہنگ اور مورچہ نام کا میگزین میں نکالتے تھے، اور ان کے 3-4 افسانوں کے مجموعے ہیں، یہ بھی جدید افسانہ نگار تھے، جو خود بھی ایک اچھا افسانہ نگار تھے۔ اس وقت تک غیاث احمد گدی کافی مشہور ہو چکے تھے اور ان کی کہانیاں ملک کے معروف رسالوں میں یعنی میگزین میں شائع ہوتی جا رہی تھی۔ کلام حیدری کی دعوت پر وہ گیا گئے، اور کلام حیدری کی ٹھاٹ باٹ اور رہن سہن دیکھ کر انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ ایک زندگی یہ بھی ہوتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ کلام حیدری نے ان کی کافی اعانت یعنی مدد کی اور غیاث احمد گدی کو ایک خاص قسم کے کاروبار پر آمادہ کیا، جس پر پیسہ کلام حیدری کا اور محنت غیاث احمد گدی کی۔ یہ گویا اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش تھی، جس میں کلام حیدری کامیاب بھی ہوئے۔ غیاث احمد گدی اس معاملے کو لے کر ساری زندگی ان کے احسان مند رہے۔ بیوی کے مرنے کے بعد انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ پہلے لڑکوں کا مستقبل مد نظر تھا، پھر بلندی ذوق نظر کے آگے کوئی نہیں ٹھہرا۔ ضد تھی کہ شادی کریں گے تو ایسی لڑکی سے جو کم از کم بانو جتنی خوبصورت ہو۔ خاندان کے افراد نے بہت کوشش کی مگر بے سود، بہت ورغلایا کہ برادری سے باہر شادی کر لیجئے، مگر راضی نہیں ہوئے۔ غیاث احمد گدی کے کچھ دوستوں نے پٹنہ میں ایک خاتون پروفیسر کو آمادہ کیا جو ان کی مداح تھی۔ وہ کچھ نیم راضی ہوئے مگر پھر فرار اختیار کر لیا۔ غیاث احمد گدی ان کو الیاس احمد گدی چھوٹے بھائی ان کو طعنہ دے دیتے تھے کہ صاحب یہ کام حوصلے کا ہے، آپ سے نہ ہوگا۔ تو غیاث احمد گدی ہنس کر ٹال جاتے اور کبھی یہی کہتے بس یہی کام ایسا ہے جو مجھ سے نہیں ہوگا، ورنہ میں نے جس کام میں ہاتھ ڈالا اسے ضرور پورا کیا ہے۔ مطلب یہ کہ غیاث احمد گدی کی زندگی میں 2 کرب واضح طور پر محسوس کیے جا سکتے ہیں، نمبر 1 تنہائی اور نمبر 2 جنسی ناآسودگی۔ اتنی کم عمر میں اکیلے ہو گئے تھے اور بقیہ زندگی اکیلے رہے، چنانچہ جنس کے متعلق انہوں نے کافی گہرائی سے سوچا اور اس موضوع پر افسانے لکھے۔ پہیہ، افعی اور ان کے افسانوں میں عورت تخیل نہیں ہے بلکہ جیتی جاگتی گرم جسم اور جسم کے اندر سے پردگی والی تڑپ رکھنے والی شخصیت ہوتی ہے۔ طلب، ہوس، عشق، آسودگی، ناآسودگی سب ہم آمیز ہوتے ہیں۔ عشق کے نازک ترین لمحوں میں بھی حسن کی آگ بھڑکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ 1960 سے 1984 تک مسلسل کام کرتے رہے اور منافع کماتے رہے۔ ادھر بڑے لڑکے تصور نے جو کام کیا اس میں لاکھوں کا منافع ہوا، اور دوسرے بیٹے نے اپنا پریس قائم کر لیا اور اچھی خاصی آمدنی ہونے لگی۔ اب آمدنی کے 3 ذرائع تھے، بلکہ اگر کہا کرائے کو بھی شامل کیا جائے تو 4 ذرائع تھے۔ غیاث احمد گدی کا قلم چلتا رہا۔ انفرادی غم اب نہیں تھا مگر اجتماعی دکھوں کی لمبی داستان ان کے سامنے بکھری پڑی تھی، چنانچہ آختو اور طلوع اجتماعی مسائل کی کہانیاں ہیں۔ آختو احتجاج کی کہانی ہے۔ قصاب اسے دودھنا چاہتا ہے مگر وہ بکری دودھ دینے سے انکار کرتی ہے۔ وہ افروختہ ہو کر جب اسے ذبح کر کے اس کا گوشت بیچتا ہے تو وہ بھی تلخ ہو جاتا ہے۔ بکری جو محض ایک علامت ہے، کسی طرح جبر اور ظلم کے آگے نہیں جھکتی۔ اسی طرح طلوع ایک چھوٹے ملک کی داستان ہے جسے 2 بڑی طاقتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح کوئی روشنی، سورج، صبح کا دامن، کوڑ، سائے ہمسائے، چٹکی بھر ہریالی وغیرہ ان کے نمائندہ افسانے ہیں۔ غیاث احمد گدی کے چھوٹے بھائی الیاس احمد گدی نے اپنے خاندانی پس منظر کے حوالے سے ایک مضمون لکھا تھا جس کا عنوان تھا مگدھ پوری کا داستان گو۔
اس تحریر کو بعض ناقدین خاکہ تصور کرتے ہیں تو بعض کہتے ہیں خود نوشت یعنی آٹو بایوگرافی۔ اس تحریر میں انہوں نے خاندانی پس منظر کو واضح کیا ہے۔ غیاث احمد گدی زندگی کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے اور لوگوں کی کہانیاں سناتے سناتے دل کا دورہ پڑ جانے کی وجہ سے اس دار فانی سے 25 جنوری 1986 عیسوی کو رخصت ہو گئے۔ انہوں نے 3 افسانوی مجموعے چھوڑے ہیں۔ پہلا مجموعہ تھا بابا لوگ کے عنوان سے جو 1969 میں شائع ہوا کلچرل اکیڈمی گیا سے۔ دوسرا افسانوی مجموعہ ہے جو ہمارے نصاب میں شامل ہے جسے ہم پڑھیں گے، اس کا نام ہے پرندہ پکڑنے والی گاڑی۔ یہ مجموعہ 1977 میں شائع ہوا۔ اس میں کئی افسانے ہیں، اس میں سے ایک کہانی جو ہے پرندہ پکڑنے والی گاڑی، اس کا ہم لوگ مطالعہ کریں گے اگلے ویڈیو میں۔ تیسرا مجموعہ ہے سارا دن دھوپ جو 1985 میں شائع ہوا گیا سے۔ مندرجہ بالا افسانوی مجموعوں کے علاوہ انہوں نے ایک ناولٹ بھی لکھا ہے جس کا نام پڑاؤ ہے۔ یہ ناولٹ مطبوعہ ہے، مطلب شائع ہو چکا کتابی شکل میں۔ 1980 میں سبا پبلیکیشن دھرم شالہ روڈ جھریا سے شائع ہوا یہ۔ اس کے علاوہ ان کے ناتمام جو کمپلیٹ نہیں ہوئے ایسے ناول بھی ان کے ہیں جن کے نام یہاں دیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 نواب حشمت بیگ کے نام سے ایک ناولٹ کردار کے عنوان سے، ایک ناولٹ کردار میگزین کا نام ہے، اس کے بھوپال سے نکلتا تھا، یہاں 1955 میں شائع ہوا۔ دوسرا ناولٹ ہے پیاسی چڑیا، یہ نیا دور کراچی میں 1964 میں شائع ہوا۔ تیسرا ہے خانے تہخانے شب خون الہ آباد سے 1968 میں شائع ہوا۔ چوتھا ناولٹ ہے سائے ہم سائے، یہ شب خون 1969 میں شائع ہوا۔ نمبر 5 ہے خیرات، یہ دھنباد سے 1971 میں شائع ہوا۔ نمبر 6 ہے ڈوب جانے والا سورج، یہ شب خون 1972 میں شائع ہوا۔ نمبر 7 ہے بے رنگ و بو، یہ زبان و ادب پٹنہ میں شائع ہوا 1979 میں۔ 8واں ناولٹ ہے رشتے کے عنوان سے، گریڈی سے شائع ہوا 1981 میں۔ 9واں سمندر اور آسمان کے عنوان سے شب خون 1985 میں شائع ہوا۔ غیاث احمد گدی نے اپنے تخلیقی سفر کے دوران افسانے اور ناولٹ کے علاوہ خطوط، ڈرامے، اداریے اور مضامین بھی لکھے جن کی تعداد کم ہے۔ انہوں نے جن ادیبوں کو خطوط لکھے ان میں نیر مسعود، کلام حیدری، عابد سہیل، سید احمد قادری، فضیل جعفری وغیرہ کے نام خاص طور پر اہمیت کے حامل ہیں۔ ڈراموں کی بات کریں تو ان کے 2 ڈرامے منظر عام پہ آ چکے ہیں۔ نمبر 1 خواہ مخواہ کے عنوان سے ہمایوں لاہور جو 1948 میں شائع ہوا۔ دوسرا ڈرامہ ہے اڑان کے عنوان سے، یہ 1964 میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ غیاث احمد گدی نے رسالہ میراث جھریا کے لیے کئی اہم اداریے بھی تحریر کیے۔ اس رسالے کے فقط 4 شمارے 4 والیوم ہی منظر عام پہ آئے۔ ابتدائی 3 شمارے 1962 میں جبکہ چوتھا شمارہ 1964 میں منظر عام پہ آیا۔ ان اداریوں میں ایک اہم ترین اداریہ افسانہ نما کے عنوان سے جولائی 1962 میں شائع ہوا جس کی خاطر خواہ پذیرائی ہوئی۔ اس ضمن میں غیاث احمد گدی کے ایک مضمون میں اور میرے افسانے کو بھی کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مضمون آواز نئی دہلی کے 17 نومبر 1982 کے شمارے میں شائع ہوا۔ اس مضمون کے ذریعے انہوں نے نہ صرف اپنی زندگی کے احوال لکھے بلکہ افسانہ نگاری کے فن پر بہت ہی وقیح اور کارآمد باتیں کہی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ غیاث احمد گدی کے حوالے سے کون کون سی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ یہ دیکھیے جو سامنے ہے، یہ پہلی کتاب غیاث احمد گدی کے افسانے تعارف اور انتخاب، اس عنوان سے ڈاکٹر جمشید قمر نے یہ کتاب ترتیب دی ہے، اور اس میں جو ان کا مقدمہ ہے کافی طویل ہے، اور آخر میں اس کتاب کے آخر میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ان کے افسانے کہاں کہاں شائع ہوئے ہیں۔ یہ کتاب 1991 میں شائع ہوئی۔ دوسری کتاب ہے ترتیب دی ہوئی غیاث احمد گدی شخصیت اور فن، اس میں مضامین کا مجموعہ ہے، سید احمد قادری نے 1999 میں گیا سے شائع کیا۔ تیسری کتاب ہے غیاث احمد گدی فرد اور فنکار، یہ بھی مضامین کا مجموعہ ہے، ہمایوں اشرف اور جمیل اختر محبی نے سن 2000 عیسوی میں اسے ترتیب دیا۔ چوتھی کتاب ہے غیاث احمد گدی، یہ مونوگراف ہے، نسیم احمد نسیم، ڈاکٹر نسیم احمد نسیم نے یہ کتاب لکھی ہے 2017 میں۔ ایک اہم کتاب ہے غیاث احمد گدی برادران کے 4 اہم قلمکار، جسے رونق شہری نے 2021 میں شائع کیا ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس نئی دلی سے۔ ایک مونوگراف ہے بہار سے ایک شائع ہوئی ہے، ڈاکٹر ہمایوں اشرف نے
یہ لکھا ہے، یہ مونوگراف غیاث محمد گدی مونوگراف ہے یہ 2022 میں، اور ایک کتاب ہے غیاث محمد گدی تخلیقی سیاق و سباق اصغر راز فاطمی، یہ 2022۔ مطلب غیاث محمد گدی کے حوالے سے اتنی کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور بہت سارے پی ایچ ڈی ہو چکی ہیں جو ابھی بھی منظر عام پہ نہیں آئی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے افسانوں کو نئے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ غیاث محمد گدی ہمارے جھارکھنڈ کی شان ہے، اور انہوں نے جدیدیت کے حوالے سے، علامت نگاری کے حوالے سے بہت خوبصورت خوبصورت کہانیاں لکھی ہیں، جسے ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم اگلے ویڈیو میں ملیں گے افسانہ پرندہ پکڑنے والی گاڑی، اس کے الفاظ معنی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔